عبادت انسان کر سکتا، گناہ سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ آج کے دور کے اندر کہ جہاں نگاہ آوارہ ہونے کا ڈر ہے، میں اس پہ اس لیے زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ جب نگاہ آوارہ ہوتی ہے تو اللہ اکبر اس کے اندر عمل اور جو عبادت کرتا ہے اس کی مٹھاس اس کو نہیں ملتی ہے، وہ مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بدنظری گناہ حرام کام، اور سرکار فرماتے ہیں زنا اس سے بھی کہتے ہیں جو آنکھ سے کیا جائے، آنکھ سے کسی کو ٹکنا یہ بھی آنکھوں کا سینہ ہے، موبائل کے اندر گندی تصویریں دیکھنا یہ بھی آنکھ کا سینہ ہے۔ اور دور صحابہ کو یاد کریں، آج اسلام کے اندر مسلمان اتنا کمزور اس لیے ہے کہ بدنگاہی کی وجہ سے ان کا ایمان کمزور ہو گیا، اور ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو طاقت نہیں رہتی ہے دوسرے دشمنوں سے سامنا کرنے کی۔ اس وقت کے دور کو یاد کرے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر یہ ہو گیا تھا، یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے جنگ کر کے تھک گئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کو ہرانا بہت مشکل ہے، حالانکہ اسلحے اور تعداد کم تھی لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا، آنکھیں پاکیزہ تھی، دل پاکیزہ تھے تو خدا کی مدد بھی آیا کرتی تھی۔ یہ تو دل بھی آوارہ ہو گئے، آنکھیں بھی آوارہ ہو گئی۔ خالد ابن ولید کے زمانے پاک کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں نے پلان بنایا کہ مسلمانوں کو کیسے ہرایا جائے، مسلمانوں کو کیسے ہرائے، اس لیے کہ طاقت اور قوت سے کم نہیں ہرا سکتا، یہ ہار مان چکے تھے کہ جو خالد ابن ولید 3.5 لاکھ کے لشکر کو دیکھ کر نہ گھبرائے اور سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے، وہ خالد ابن ولید کہ 3.5 لاکھ یہودی اور عیسائیوں کے لشکر کو دیکھ کر سامنے جائیں اور وہ کہے کہ کیا تم ہم سے یہ بات کرنے آؤ کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اور مسلمان ڈر گیا تو خالد ابن ولید کہتے ہم تمہارا خون پی جائیں گے، یہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ سرکار کی گلی سے جب نکلے تھے تو یہی عزم مصمم تھا، یا تو جان لے لیں گے یا تو جان دے دیں گے، یہ عزم مصمم تھا۔ ایسے دور کے اندر یہودی اور عیسائیوں کی یہ پلاننگ تھی کہ مسلمانوں کو طاقت اور قوت کے بیس پر ہرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ایمان کی طاقت اتنی مضبوط طاقت ہوتی ہے، بھلے ہاتھ میں اسلحے نہ ہو لیکن ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو لوگوں کے سینوں کو تار تار کر دیتا ہے، کافروں کے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ تو کہا گیا تھا اب مسلمانوں کو آوارہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ایمان کی طاقت چھیننے کے لیے یہودیوں نے پلان بنایا کہ ہم اپنی عورتوں کو سامنے مسلمانوں کے کھڑا کر دیں۔ یہ بات 1400 سال پرانی ہے اور آج اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ آخر موبائل میں بھی گندی تصویریں رکھ دو، آنکھیں آوارہ ہوگی تو اسلام ایمان ہوگا، آنکھیں آوارہ ہوگی نماز پڑھنے جائے گا، اس سے کیا نظر آئے گا، پھر برے وسوسے نہیں آئیں گے تو کیا اچھے خیالات آئیں گے۔ یہی بات 1400 برس پہلے کہی گئی اور آج اسی پہ عمل ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں عریانیت پھیلا دی۔ مغلوں کا زمانہ تھا، ہندوستان کی تاریخ پڑھی، اورنگزیب بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے پاک میں جب بادشاہ بھی عاشق رسول ہوا کرتے تھے تو پھر حکومتیں بھی ان کے تخت و تاج قدمے میں ہوا کرتے تھے۔ مغلوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، کچھ بادشاہ آوارہ ہوئے، اس کے بعد ہندوستان کا تخت بدل گیا اور آج بھی ہم غلامی کی زندگی میں بظاہر، اور غلامی ہی تو ہے، آزادی کا ہے، غلامی بھی تو ہے۔ بھلے یوں کہہ دیا کہ سمویدھان کے اوپر سب عمل کرتے ہیں، ہر مذہب کو آزادی ہے، لیکن یہ خالی نام کی باتیں رہ گئی، اب وہ نہیں رہا۔ آج ہمیں ہمارے جو حقوق ہے وہ نہیں مل رہے تو اس کو آزادی کہیں گے، غلامی تو کہیں گے۔ وہ عورتوں کو چھوڑنا یہودیوں کی سازش تھی اس زمانے میں، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ ایسی خوبصورت عورتوں کو کھڑا کیا گیا۔ اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان آنکھ کے ذریعے گندگی دیکھتا ہے، عریانیت دیکھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر پھر زنا کا تصور اور خیال پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے، سرکار کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے جب ایک انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح کے حوالے سے یہ بتایا کہ جب تک وہ اس حرام کام میں مبتلا ہوتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا، پھر داخل کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت تک اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ تو سوچے جب ایسے حالات ہوں گے کہ مسلمانوں کے نوجوان ان بیس پر چلے جائیں گے، ان رستوں پہ چلے جائیں گے، تو بتائیں ان کے پاس ایمان رہے گا؟ پھر وہ کمزور نہیں ہوں گے تو کیا طاقتور ہوں گے؟
वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये मंसूबा बना कि मुसलमानों को असलहे के तौर पे नहीं हरा सकते, तो कहा क्या करे, कहा वो रियायत फैला दो, अपने औरतों को खूबसूरत खड़ी कर दो, जब माज़अल्लाह इनमें मुब्तला होंगे तो इनकी ईमान कमजोर हो जाएंगे, फिर क्या होगा। देखो ये तसव्वुर, और मैं आपको वही तो ज़हन दे रहा हूँ कि जब तक हम नेक और अमल वाले थे, ईमान वाले थे, तो 313 भी थे, 1000 पे भारी नजर आते थे। अल्लाह हुआ पर एक अल्लाह का वली काफिरों की बस्ती में कदम रखता था, तो क्या शान होती थी, लोग उसको देखकर इस्लाम का कलमा पढ़ते नजर आते थे। 1000 हो, 5000 हो, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, तो क्या उनके पास असलहे थे, क्या कोई फौज थी? 10-15 गरीबों को लेकर 10-15 जो है मिस्कीन और वो लोग जिनके तन पे बराबर कपड़ा नहीं था, लेकिन हकीकत में सुनो, जिनके बोसीदा लिबास होते हैं वही अल्लाह वाले हुआ करते हैं। ये हकीकत है। क्या था, 90 लाखों कलमा पढ़ाया, ये ईमान ही की तो ताकत थी। आप गुजरात की सरजमीन को देखे तो शाह वजीउद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाह ताला वो क्या थे, क्या फौज लेकर आए थे अहमदाबाद की सरजमीन पर, आए थे, लेकिन मुस्तफा का दिन ऐसे पिलाया था लोगों को कि आज हो गए कई सदियां, लेकिन आज उनको लोग इज्जत से याद करते नजर आते हैं। ये हकीकत है। हमारी तारीख को तो पढ़े, तो कहा के फैला दो सारी औरतों को। अब खालिद इब्न वलीद ने सबको नसीहत किया, नसीहत वो तो सहाबाए किराम थे जिनकी आंखों में मुस्तफा के जलवे हो, वो और जलवों को कहां देखने जाएंगे, बल्कि यूं ना कहो उसने मुस्तफा ही तो था कि जिसकी बरकत से अल्लाह ने कायनात को हुस्न अता फरमाया था। अब क्या वो देखें, तो कहा निकाहें झुका दो। अरे सामने उरियानियत मौजूद थी, लेकिन सहाबा की निकाहें झुकी थी। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ए महबूब आप फरमा दो मोमिनों से कहा गया। अब जो मोमिन होगा निगाहें झुका देगा। मोमिनों से कहा गया कि अपनी निगाहों को झुका के चले, तो कहते हैं सारे में निगाह झुका दी। निगाह उठा के वो तंग आ गए कि क्या है। मैं वही तो कहूँ कि जिनकी आंखों में जलवाए मुस्तफा बसता हो, वो और किसी को कहां देखने जाएंगे। इसलिए कि हुस्ने मुस्तफा तो वो है कि हुस्ने मुस्तफा पे तो हुस्ने यूसुफ भी कुर्बान है। वही हुस्नत है। आला हज़रत कहते तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो ये मामला था।